السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز میٹرو ون نیوز پر۔ ناظرین، ہم کبھی فرنٹ لائن ورکرز کو سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم استاد کا دن منا رہے ہوتے ہیں، ٹیچرز کو سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں مختلف پروفیشنلز جن کی جو رسپیکٹ ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہنی چاہیے۔ اگر ان کی وہ رسپیکٹ برقرار نہیں رہے گی تو پھر آگے معاشرے کی جو ترقی ہے وہ کیسے ممکن ہوگی؟ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کراچی شہر میں سرکاری کالج میں ایک ایسا شرمناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں کچھ لوگ، شاید وہ اسٹوڈنٹس تھے آؤٹ سائڈ کالج کے، انہوں نے وہاں اس کالج کے پرنسپل کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس کی پھر CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی جو آپ سے کچھ دیر بعد آپ اسکرین پر دیکھ سکیں گے۔ اور اس واقعے پر پھر اساتذہ نے پروٹیسٹ کیا، یوم سیاہ منایا اور ایک احتجاج کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا، تو پھر جا کر کچھ ارباب اقتدار کے کانوں پر جوں رنگی اور پھر انہوں نے جا کے اس پر ایکشن لیا۔ یہ واقعہ کیا ہے اور کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج گلزار ہجری، یہ وہ کالج ہے جس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس اسٹوڈیو میں گیسٹ موجود ہیں، میں ان کا آپ سے پہلے تعارف کراؤں گا، پھر ہم بات چیت کا سلسلہ شروع کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر منور عباس صاحب جو کہ صدر ہیں سپلا کراچی کے۔ السلام علیکم منور صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ سپلا جو ہے وہ سندھ پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن ہے جو ان کی نمائندہ تنظیم ہے اساتذہ کی۔ ان کے ساتھ جو ہمارے ساتھ دوسرے گیسٹ موجود ہیں محترم پروفیسر رسول بخش قاضی صاحب ہیں جو کہ سپلا کے رہنما ہیں۔ السلام علیکم قاضی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ہم نے جو متاثرہ پرنسپل ہیں جناب پروفیسر آغا شفقت نور صاحب، ان سے کانٹیکٹ کیا تھا، انہیں ہم نے انوائٹ کیا تھا، انہوں نے رضامندی بھی ظاہر کر دی تھی، لیکن عین وقت پر انہیں کوئی شاید پرابلم ہوا ہے تو وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہیں، لیکن بہرحال ان کی نمائندگی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ہو جائے گی۔ تو میں آغاز کرنا چاہوں گا پروفیسر منور عباس صاحب آپ سے، یہ واقعہ کیا ہوا، تھوڑی سی اس کی تفصیل آپ بتا دیں اور اپ ڈیٹ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پہلے کی طرح، ماضی کی طرح موضوعات پہ آپ بات کرتے رہے ہیں، اور یہ بھی ایک بڑا ایک اہم اور حساس موضوع ہے جس پہ آج آپ نے ہمیں بات کرنے کے لیے یہاں بلایا ہے۔ میں بات کروں اگر اس واقعے کی تو 3 دن پہلے 2 طالب علم، جس میں ایک طالب علم تھا، ایک اس کا کزن تھا، جو کہ کالج میں گورنمنٹ ڈگری بوائز کالج گلزار ہجری میں داخل ہوئے، اور وہ وہاں پر کوریڈور میں گھوم رہے تھے۔ اچھا، اس کالج کے جو پرنسپل ہیں پروفیسر آغا شفقت نور صاحب، بہت ہی شفیق ایک ہمارے استاد ہیں، پروفیسر ہیں۔ ان کا مزاج یہ ہے کہ جب بھی انہیں کوئی پیرنٹس یا کوئی اسٹوڈنٹ باہر نظر آتا ہے تو وہ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی ان سے پوچھا بیٹا کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ سر ہمارے داخلہ کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا آپ میرے روم میں آ جائیں، تو وہ ان کے ساتھ گئے۔ وہاں آغا صاحب نے، جو پروفیسر صاحب بھی ہیں، پرنسپل بھی ہیں، انہوں نے پوچھا بیٹا کس کے داخلہ کا ہے، تو اس میں سے ایک طالب علم نے کہا کہ سر میرا داخلہ ہے۔ دوسرے سے کہا کہ بیٹا آپ باہر تشریف لے جائیں، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ وہ نوجوان باہر گیا، باہر جاتے ودن سیکنڈز وہ واپس آیا ہے۔ واپس آنے کے بعد پرنسپل صاحب سے کہتا ہے کہ تم کون ہو، یعنی وہ لینگویج یوز کی جو مجھے یہاں پہ زیب نہیں دیتی کہ میں وہ کہوں، کوشش کروں گا کچھ لینگویج۔ جی ہاں، انہوں نے کہا تم کون ہو، اس نے کہا کہ بھائی میں یہاں پرنسپل ہوں، تم ہمارے نوکر ہو، تم ہمارے ملازم ہو، تمہیں ہم چلاتے ہیں، تمہیں ہم تنخواہ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے جو لب و لہجہ اختیار کیا وہ بیان کرنا مناسب نہیں ہے، افسوسناک۔ جی ہاں، اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی، انہوں نے پرنسپل صاحب کو زد و کوب کیا، مارا۔ اتنے میں پھر ٹیچنگ سٹاف بھی آ گیا جنہوں نے ان کو چھڑایا، اور پھر 15 پہ کال کی گئی اور پھر ان کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ واقعہ وہاں پیش آیا جو کہ فرسٹ ایئر کے داخلہ کے حوالے سے تھا۔ اس کے بعد پھر جیسے ہی ہمیں پتہ چلا، ہم SPLA کے تمام افراد کالج پہنچے، اور ہم نے وہاں پر پرنسپل صاحب سے ملے، اسٹاف سے ملے، اور پھر ہم نے وہیں پہ ڈیسائیڈ کیا کہ اگلے روز ہم احتجاج کریں گے۔ پورے صوبہ سندھ میں ہم تدریسی عمل کا بائیکاٹ تو نہیں کریں گے، البتہ سیاہ پٹیاں باندھ کے ہم تدریسی عمل کو جاری رکھیں گے۔ ہاں، ہم نے یہ کہا کہ ہم کل جو ہے وہ فرسٹ ایئر میں داخلہ کا پورے سندھ میں عمل معطل رکھیں گے، اور اس کا جو ہمیں رسپانس ملا پورے صوبہ سندھ سے اور کراچی سے، بالخصوص میں کہوں گا کراچی سے، ہمیں بہت زبردست رسپانس ملا۔ بہت بڑے بڑے کالجز میں بھی فرسٹ ایئر کے داخلے اس دن نہیں ہوئے۔ رسپانس سے مراد یہ کہ سب نے اس فیل کو، اس ڈسگریس کو فیل کیا، بالکل، اس پین کو فیل کیا، اس پین کو فیل کیا۔ دیکھیں ظاہر ایک ہمارے پاس ہے کیا، ایک استاد کے پاس ہوتا کیا ہے سوائے عزت کے؟
اگر وہ عزت بھی ہمیں نہ ملے تو پھر ہمارے پاس بچتا کیا ہے. تو اس وجہ سے تمام اساتذہ نے، جس میں خواتین اساتذہ بھی ہیں، انہوں نے بھی اس کو فیل کیا. ایون میں کہوں گا اسٹوڈنٹس نے فیل کیا. اگلے دن جب ہمارا مظاہرہ تھا تو اس میں بچوں کی بڑی تعداد موجود تھی جنہوں نے شدید نعرے بازی کی اس عمل کے خلاف جو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ I'm sure کہ میجورٹی بچے تو رسپیکٹ کرتے ہیں استاد کی، بالکل کرتے اور بے انتہا رسپیکٹ کرتے ہیں، ہیں لائک فادر. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن میں یہ بھی چند ایک عناصر ایسے نکل آتے ہیں پھر بیچ میں. جی یہ ظاہر ہے کہ کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں. یہ اچھا یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے. اس طرح کے واقعات مختلف کالجز میں رونما ہوتے رہے ہیں اور مختلف چیزیں اساتذہ کے سامنے آتی رہی ہیں جو ہمیں تشدد کا سامنا ہم نے کیا ہے. لیکن میں ایک بات آپ کے توسط سے ضرور کہوں گا. ٹھیک ہے یہ ایک واقعہ ہو گیا، لیکن میں سوال پوچھتا ہوں آپ کے توسط سے، میں اپنے منسٹر فار ایجوکیشن سے، وہ کہاں ہیں؟ اب تک کہاں ہیں؟ انہوں نے اس بات پہ کوئی نوٹس نہیں لیا. میں سوال پوچھتا ہوں، میرے سیکرٹری کالج ایجوکیشن کہاں ہیں؟ انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا. فون پہ مجھ سے پوچھنا، آر ڈی سے پوچھنا، یہ کوئی بات نہیں ہے. اگر ایک واقعہ حیدرآباد میں کسی خاتون کے ساتھ پیش آتا ہے، کسی استاد کے ساتھ، کسی خاتون استاد کے ساتھ، یقیناً برا ہے. اس پہ تو ہمارے سید سردار شاہ صاحب ایکشن لے لیتے ہیں، نوٹس لیتے ہیں. یہ جو پرنسپل ہمارے یہاں پہ ایک ایسوسیٹ پروفیسر جن کے ساتھ یہ ہوا واقعہ، کہاں ہیں ہمارے وزیر تعلیم سید سردار شاہ صاحب؟ کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی نوٹس نہیں لیا، ایون کوئی بات تک نہیں کی. اس کی میں مذمت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر وہ صرف اسکول کے منسٹر فار ایجوکیشن ہیں تو ٹھیک ہے، فائن. آپ ہمیں کالج ایجوکیشن کو الگ سے منسٹر دیجئے، جیسے کہ آپ نے بورڈ اینڈ یونیورسٹیز کو الگ منسٹر دیا ہے، ہمیں بھی دیجئے. لیکن اگر سردار شاہ ہمارے بھی منسٹر ہیں تو ان کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے تھا. ابھی بھی وہ نوٹس لیں. وہ تو بہت کہتے ہیں میں استاد کی عزت و تکریم کے لیے بڑی کوششیں کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اساتذہ کی عزت ہو. جی بالکل چاہتے ہیں، بیان بازی کی حد تک چاہتے ہیں. انہوں نے شاید سلام ٹیچرز ڈے کے دن جو ہے وہ ایک استاد کو اپنی کرسی پہ بھی بٹھایا تھا. لیکن بات یہاں تک نہیں چلے گی. بات یہاں تک نہیں، لفاظی سے کام نہیں چلے گا، پریکٹیکلی کر کے دکھانا ہوگا، عملی طور پہ کر کے دکھانا ہوگا. ہم اگر سردار شاہ صاحب ہمارے بڑے اچھے منسٹر ہیں، اگر وہ واقعی سنسیئر ہیں تو ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں اور ہم آپ کے توسط سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، ہمارے تحفظ اساتذہ بل لایا جائے. تحفظ اساتذہ یا تکریم اساتذہ، کوئی سا بھی نام دیجئے، یہ بل سندھ اسمبلی پاس کرے. آپ جانوروں کے حقوق کی تو بات کرتے ہیں، آپ پرندوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. کیا استاد جانوروں سے اور پرندوں سے بھی گیا گزرا ہے کہ آپ اس کے تحفظ کی بات آپ نہیں کر رہے؟ تو لہٰذا ہمارا یہ شدید مطالبہ ہے کہ تحفظ اساتذہ یا تکریم اساتذہ بل جو ہے یہ سندھ اسمبلی پاس کرے. چلیے ہم پروفیسر رسول بخش قاضی صاحب کی طرف جائیں گے. قاضی صاحب، آپ نے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دیکھی ہوگی یقیناً، اور آپ وہاں گئے بھی ہوں گے، کالج میں ملاقات بھی ہوگی. تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی اچانک سا انسیڈنٹ نہیں تھا، کوئی پری پلان تھا، یا واقعی میں کوئی ہراساں کرنا چاہتے تھے وہ عناصر؟ پرنسپل صاحب. شاہین صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس اہم ایشو پر بات کرنے کا موقع دیا. اصل میں یہ ہے کہ ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، ٹیچرز، اسٹوڈنٹس اور ہم سب. تو بدقسمتی ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ ہماری سوسائٹی میں جو عدم برداشت ہے وہ ختم ہو رہی ہے. ہمارے بڑوں میں، ہمارے چھوٹوں میں، ہمارے اسٹوڈنٹس میں تک یہ بات پہنچی ہے. اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ اس سوسائٹی کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوگا، یہ تباہی کا باعث بنے گا. تو ہم نہیں کہتے کہ یہ سوچا سمجھا منصوبہ ہے، مگر یہ ہم جو آبزرو کر رہے ہیں، ہم جو دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری سوسائٹی میں جو عدم برداشت آئی ہوئی ہے، تو یہ اس کا نتیجہ ہے. میرے خیال میں اس کا نتیجہ ہے. ہمیں اس طرف ذرا سا دھیان دینا چاہیے. آپ ایسے کون سے کالج میں ہیں؟ میں عائشہ بوانی گورنمنٹ کالج میں ہوتا ہوں. اچھا صحیح. تو آپ کے وہاں کیسا انوائرمنٹ ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ؟ آپ لوگوں کا کیسا ہے؟ ویسے تو اوور آل تو تمام کالجز میں اسٹوڈنٹس بہت اچھے ہوتے ہیں، ویل ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، ٹیچرز کی عزت بھی کرتے ہیں. مگر کچھ نہ کچھ اسٹوڈنٹس جو کہ مختلف تنظیموں میں بھی رہے ہوتے ہیں، اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کا وہ پلیٹ فارم بھی نہیں رہا، اسٹوڈنٹ یونین والا. تو پھر کچھ چند جو مایوس نوجوان ہوتے ہیں پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے ہمارے کالجز سے. ہمارے کالجز سے یہ چیزیں ختم ہوگی تو ہمارے معاشرے سے ختم ہوں گی. نہیں، یہ اچھی بات ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا. تو منور عباس صاحب،
یہ بتائیے کہ ویسے اوور آل ظاہر ہے اساتذہ تو شفیق ہی ہوتے ہیں اور ان کا کردار بھی ویسے ہی ہوتا ہے، تو اس کیس کا پھر اینڈ کیا نکلا؟ آپ لوگوں نے اپنے طور پہ کیا مینیج کیا اس کو؟ پولیس کا کیا کردار رہا اس میں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا اور کیا کردار رہا؟ اس حوالے سے میں پولیس کی تعریف کروں گا، ان کا بڑا اچھا، اور وہاں کے جو ایس ایچ او ہیں مبینہ ٹاؤن کا، انہوں نے بہت اچھا رسپانس دیا، وہ ہمارے ساتھ بھرپور رابطے میں رہے، اور اس مسئلے کو چونکہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جان بوجھ کے نہیں ہوا تھا، اس واقعے کے پیچھے کوئی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بھی نہیں تھی، یہ ایک بس حادثاتی طور پر ہو گیا جو کہ بڑا ایک شرمناک واقعہ تھا۔ پرنسپل صاحب بیسیکلی بہت ہی ہمارے شفیق ہیں باقی اساتذہ کی طرح، پھر ان کے پیرنٹس بھی آئے، انہوں نے معافی نامہ تحریر کیا، بڑے شرمندہ بھی تھے۔ ان میں سے جو ایک طالب علم تھا جس کا داخلہ تھا فرسٹ ایئر کا، وہ اکلوتا بیٹا تھا اپنے والدین کا، تو ہمیں رحم آیا، ہم نے کہا یار ٹھیک ہے، ہم استاد شفیق ہے، وہ بچہ جو ایک رات لاک اپ میں بھی رہے، وہ آپ یقین مانیے کہ ہمیں بہت تکلیف تھی، کیونکہ وہ لاک اپ ان بچوں کی شان شان نہیں ہے، وہ میرا بچہ مستقبل کا ہے، ہمارا معمار ہے۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح سے ایک اس کے ساتھ جو دوسرا نوجوان تھا، ہمیں اس کے لیے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ رہیں۔ ہم اتفاق سے رات کو ہمیں ایس ایچ او نے بلایا تھا تو ہم لاک اپ میں گئے تھے، تھانے گئے تھے مبینہ ٹاؤن پہ، میں اور پرنسپل صاحب۔ جب ہم نے ان بچوں کو دیکھا تو یقین مانیے ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک یہ بچے اس لائق نہیں ہے کہ ہم ان کو لاک اپ میں چھوڑیں، لیکن وہ ایس ایچ او نے کہا کہ آپ ظاہر ہے کہ ایک صورتحال ہے، اس کو جب تک ایک طرف نہیں ہوتی اس وقت تک آپ اس کو نہیں کر سکتے۔ استاد بیسیکلی شفیق ہے، تو ہم نے بہرحال ان کو، پرنسپل صاحب نے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا، ان کے والدین کی طرف سے تحریری معافی نامے پر ان کو پھر معاف کر دیا گیا، لیکن ظاہر ہے اس بچے کا داخلہ اس کالج میں، ہمارے جو ڈائریکٹر جنرل کالجز ہیں انہوں نے اس کالج میں ان کا داخلہ کے لیے بین لگا دیا کہ ان کا داخلہ وہاں پر نہیں ہوگا، تو کہیں اور، لیکن کسی اور تعلیمی مستقبل ہے، کیریئر ان کا، ہم تو یہی چاہیں گے، ہم یہی چاہیں گے کہ اس کا مستقبل تباہ نہ ہو۔ ہم نے اسے کرمنل تو نہیں بنانا، ٹھیک ہے ایک غلطی ہو گئی جو کہ انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اسے کرمنل بنائیں، ہم اسے ان بچوں سے آپ جب ملے تو وہ بھی اس پہ شرمندگی کا اظہار کریں؟ بالکل شرمندہ تھے، بہت زیادہ شرمندہ تھے، وہ جو اسٹوڈنٹ تھا بہت زیادہ شرمندہ تھا، اور جو لڑا ہے، اصل میں جو لڑا ہے، جو نوجوان جو اس کے ساتھ کزن آیا ہوا تھا وہ بھی بہت شرمندہ تھا، وہ بھی سر کے پیروں پہ تھا، گرا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ سر مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوئی۔ یہ تو آپ بتا رہا ہوں، یہ اچھی بات، یہ اچھی بات ہے، دونوں طرف سے یہ اچھی بات ہے۔ تو قائد صاحب، آپ آج کل کے نوجوانوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ عموماً ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے ہاں دیکھیں نا، پلے گراؤنڈز بھی ایسے ہی ہیں، قبضے ہو گئے ہیں، وہاں پہ کھیلنے کو جگہ نہیں ہے، نفسیاتی مسائل بہت سارے ہیں، پھر یہ باقی جو پریشرز ہیں، مہنگائی ہے، جاب کا ایک فکر رہتی ہے، پھر فیس دینے کے لیے بھی پیرنٹس کو بڑے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ پیسے کیسے ارینج کریں، یہ بہت سارے پریشر جب مل کے پھر ایک صورتحال ایسی بنتی ہے، تو آپ نوجوانوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ انہیں کیسے بیہیو کرنا چاہیے؟ اچھا، نوجوانوں کو مشورہ دینے سے پہلے تو میں کہوں گا کہ ہمیں رول اپنا پلے کرنا ہے، ٹیچرز کو اور پیرنٹس کو، کہ ان کی تربیت اچھی کریں۔ ہمارے جتنے بھی معاشرتی مسائل ہیں، ہم جب گھر پہنچتے ہیں تو وہ ریفلیکٹ نہیں ہونے چاہیے گھر میں۔ ہم جب ایز اے پیرنٹ گھر جائیں تو اپنے بچوں کو جو باہر جو کچھ برا اگر ہو رہا ہے تو بچوں تک وہ چیز نہیں پہنچنی چاہیے، ہمیں بچوں کو اچھا انوائرمنٹ دینا چاہیے۔ جب ہم بچوں کو اچھا انوائرمنٹ دیں گے تو وہ اچھا سمجھیں گے، اور اس میں ہمارا میڈیا بھی اپنا رول پلے کر سکتا ہے۔ آپ لوگ بھی پازیٹیو چیزیں بھی دکھایا کریں، جن کالجز میں اچھی سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، ان ٹیچرز کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اسٹوڈنٹس کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ اصل میں موٹیویشن کا فقدان ہے، تو ہم اگر اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں گے اچھے کے لیے، آگے برائٹ فیوچر کے لیے، مایوسی والی باتیں بچوں کے سامنے ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہم بھی بہت سے ایشوز دیکھتے ہیں، ہم سوسائٹی کا حصہ ہیں، کبھی کبھی مایوسی بھی ہوتی ہے، مگر جب ہم کلاس میں جاتے ہیں تو ہم موٹیویشن کی بات کرتے ہیں، انکریجمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہم اسٹرگل کی بات کرتے ہیں، تو بچوں کو ہمیں موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے کہ سب کچھ برا ہے، سب کچھ برا نہیں ہے، اچھا بھی ہے۔ اسی وجہ سے یہ سسٹم، یہ نظام چل رہا ہے، اور انشاءاللہ بہتری آئے گی، ہماری ایجوکیشن میں بھی بہتری آ رہی ہے۔ ہاں، زیادہ بہتری کی ضرورت ہے، اور بہتری کی گنجائش ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ منور صاحب، آپ فائنل کامنٹس؟ میں ایک چیز اور بھی آپ کے توسط سے اختر شاہین صاحب ضرور کہوں گا کہ ہم دو طرف سے پس رہے ہیں۔
ایک اسٹوڈنٹس کے اور ان کے پیرنٹس کی طرف سے جو ہمارے ساتھ بعض اوقات رویہ اختیار کیا جاتا ہے. دوسرا رویہ ہمارے ساتھ ارباب اختیار کا بھی کوئی اچھا رویہ نہیں ہے. انتہائی معذرت کے ساتھ ہمارے جو اس وقت اگر میں آپ سے بات کروں کراچی میں کوئی بھی شریف استاد، شریف پروفیسر، پرنسپل بننے کو تیار نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ رویے، ہمارے ریجنل ڈائریکٹر کا رویہ، ہمارے جو باقی افسران ہیں ان کا رویہ انتہائی حد تک آمیز ہے. آپ کو میں بتاؤں، ہمارے ایک پرنسپل گورنمنٹ اسلامیہ سائنس کالج کے پرنسپل جنہوں نے بڑی محنت کی، گزشتہ 5 ماہ سے ان کی تنخواہ بند ہے اور ان کو انہوں نے لائن حاضر کیا ہوا ہے، نہ کہیں وہ ان کی پوسٹنگ ہے، وہ ویٹنگ فار پوسٹنگ ہے. ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اسلامیہ سائنس کالج بلکہ پورے جو کمپلیکس ہے اس کے خلاف جو ہے جو پرائیویٹ کرنے کے چکر میں تھے اس پہ فائٹ کیا انہوں نے، اور اسلامیہ سائنس کالج کو انہوں نے بہترین. چلیں ہم اس پہ ایک اور شو میں آپ کو انوائٹ کر لیں گے، ان پروفیسر صاحب کو بھی انوائٹ کر لیں گے، آپ انہیں ضرور لائیے گا تاکہ ہم اس پہ بات کر سکیں. اور قائد صاحب آپ کا شکریہ، منور صاحب آپ کا شکریہ. استاد کی تکریم تو ہمیشہ ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی. ہم بھی اسٹوڈنٹ ہیں، ہم نے بھی اساتذہ سے پڑھا ہے، اور میں آپ دونوں کو سلام اور سارے اساتذہ کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں کی خدمات جو ہیں وہ اپریشیبل ہیں. ہمارا یہاں پہ ایک بریک کا ٹائم ہو گیا، دوبارہ آپ کو انشاءاللہ پھر سے احمد دیں گے. تو ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے ورلڈ ایڈز ڈے منایا گیا ہے اس کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین، اور ہم بات کریں گے صحت کے حوالے سے. 1 دسمبر کو دنیا بھر میں HIV ایڈز کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اور پاکستان میں بھی یہ دن منایا گیا ہے. سندھ میں بھی، اور سندھ کے شہر بڑے شہر کراچی میں بھی اس حوالے سے پروگرام بھی ہوئے ہیں، تقاریب ہوئی ہیں، اور عوام میں آگاہی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یقیناً بہت ساری بیماریاں ہیں، ان کی ڈائگنوسس بھی ٹائم کے ساتھ ساتھ ہوتی رہی ہے، علاج بھی اب بہت ساری چیزوں کا آ گیا ہے، اور کئی ایک بیماریاں ایسی ہیں جن سے کیور ممکن ہے، جو بالکل ختم ہو جاتی ہیں، اور کئی بیماریاں ایسی ہیں جو ختم نہیں ہوتی لیکن اس میں علاج اس حد تک آ گیا ہے کہ وہ آپ کی زندگی کو نارمل گزارنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. HIV ایڈز کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے گیسٹ موجود ہیں، محترم ڈاکٹر شرف علی شاہ صاحب جو کہ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں، ایپیڈیمیولوجسٹ ہیں انفیکشس ڈیزیزز میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں برج کنسلٹنٹس فاؤنڈیشن، اور فارمر ڈائریکٹر بھی رہے ہیں سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام کے. بہت شکریہ آپ کا شرف شاہ صاحب، آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے پاس یہاں تشریف لائے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کراچی میں کیا ایکٹیویٹیز رہیں؟ آپ کے یہاں بھی ایک پروگرام ہوا تھا، اس ڈے کو منایا گیا. بالکل، جیسے کہ 1 دسمبر آپ نے بتایا کہ عالمی دن ایڈز کے خلاف، تو ہم نے بھی ایک پروگرام 30 نومبر کو کیا تھا، اور جس میں ہم نے سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کو بلایا تھا، اور ساتھ میں جو لانگ سروائیورس ہیں، یعنی ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جن کو HIV ڈائگنوز ہوا تھا آج سے 15 سال 10 سال 12 سال پہلے، اور ماشاءاللہ وہ پابندی سے دوائی لے رہے ہیں، تو وہ بالکل نارمل زندگی گزار رہے ہیں. تو ان کو بلایا تھا کہ تاکہ اپنی سٹوریز بتائیں، دوسرے لوگوں کو انکریج کریں، اور وہ خوفزدہ نہ ہوں مرض سے، اور ان کا علاج باقاعدہ کرائیں. جیسے آپ نے کہا، اس کا مرض کا کوئی کیور تو اب تک نہیں آیا، بلکہ اس کا علاج ممکن ہے، اور زندگی وہ آسان ہو سکتی ہے، اور بالکل نارمل زندگی انسان بسر کر سکتا ہے اگر پابندی سے دوائیاں لی جائیں. دوائی لی جاتی. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے ہمارے ناظرین کے لیے کہ یہ دیکھیں اویئرنیس تو بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہوگی، انٹرنیٹ پہ بھی لوگ سرچ کر سکتے ہیں، ہم بھی بتاتے رہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ہر بار بتانا ضروری ہے کہ کس وقت میں کون دیکھ رہا ہو اور کون نہیں دیکھ رہا ہو، تو ان کو اویئرنیس آ جائے. تو HIV ایڈز کے حوالے سے بیسک چیزیں بتائیے کہ HIV ایڈز ہے کیا؟ بیسک چیز یہ ہے کہ یہ وائرس ہے جس کا نام ہے HIV، ہیومن امیون ڈیفیشنسی وائرس اس کا نام ہے، اور یہ بیماری پیدا کرتا ہے ایڈس، ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم. یہ عام بیماریوں سے تھوڑی مختلف بیماری ہے. ایک مختلف چیز اس میں یہ ہے کہ وائرس جسم میں داخل کیسے بھی ہونے کے بعد فوراً مرض کی علامات شروع نہیں ہوتی، اس میں 5 سے 10 سال لگ جاتے ہیں. تو اس دوران مریض حالانکہ دوسرے لوگوں کو انفیکشن اسپریڈ کر سکتا ہے، مگر ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے اس بیماری کے تیزی سے پھیلنے کا، کیونکہ جو مریض ہے جو جس میں انفیکشن ہے، HIV پازیٹیو ہے، وہ خود کو کوئی بھی ایسی علامت اس میں نہیں ہوتی، اور وہ بے علمی میں اپنا مرض اور لوگوں میں منتقل کر رہا ہوتا ہے. اور پھر جب علامات شروع ہوتی ہیں تو وہ پھر اس قسم کی تیز علامات ہوتی ہیں،
جو امیون ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتا ہے, جو قوت مدافعت انسان کی وہ بالکل ختم ہو میں جاتی ہے. علامات پہ بھی آؤں گا اور آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا. اس سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ اس کے پھیلنے کی وجوہات کیا ہیں, کیسے پھیل سکتا ہے؟ مین جو وجوہات پورے دنیا میں وجہ ہے وہ ہے سیکسول ٹرانسمیشن, یعنی جنسی بے راروی سے یہ مرض پھیلا ہے. مگر پاکستان میں ہمارے یہاں جو سب سے زیادہ مریض اس میں مبتلا ہوئے ہیں وہ انجیکٹنگ ڈرگ یوز کے ذریعے ہو جائیں, یعنی کہ وہ لوگ جو نشے کے عادی ہیں اور وہ سرنج کے ذریعے نشہ کرتے ہیں, اور وہ ظاہر ہے سرنج جو ہے ایک دوسرے سے شیئر بھی کرتے ہیں. تو اس میں پھر تھراپیوٹک انجیکشنز بھی آ جاتی ہیں, جو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر سوئی کا جو استعمال بہت زیادہ ہے, غیر ضروری ری یوز بھی, اور پھر وہی سرنج بار بار یوز ہوتی ہے, اور ڈسپوزل کا بھی جو یوز سرنجز ہیں یا جو بھی کنٹیمنیٹڈ مٹیریل ہے اس کا کوئی بھی پراپر ڈسپوزل بھی نہیں ہوتا ہے, بہت ساری بیشتر جگہوں پہ نہیں ہوتا. تو یہ انفیکشن کنٹرول کے پریکٹسز ہیں, یہ بہت بڑا عام سبب ہے پاکستان میں HIV ایڈز کے پھیلنے کا. اور اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اور مدر سے بیبی کی طرف جا سکے, اگر کوئی ماں HIV انفیکٹڈ ہے تو وہ اپنے بچے کو, پیدا ہونے والے بچے کو انفیکشن ٹرانسمٹ کر سکتی ہے دوران پریگننسی میں بھی, اور ڈیلیوری کے وقت جب بچہ ڈیلیور ہو رہا ہوتا ہے, اور ایون بچے کو جب ماں دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو اس میں بھی انفیکشن کے چانسز ہیں کہ ٹرانسمٹ ہو سکتے ہیں. دودھ کے ذریعے بھی ہے جی. اچھا, اور اگر بچہ پیٹ میں ہی ہو, ماں کے رحم میں ہو, تو اس وقت چیک کیا جا سکتا ہے؟ بالکل, اس کے بالکل یہ پروگرام چل رہا ہے یہاں پاکستان میں بھی. تو اگر کوئی بھی رسک ہو کسی خاتون کو اور وہ پریگننٹ ہو تو ان کا ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے. HIV ٹیسٹ سے پتہ چل جائے گا کہ اگر وہ اس میں مرض میں مبتلا ہے, تو پھر اب دوائیاں آ گئی ہیں اور بہت سارے اور انٹرونشن ہیں جس سے بچے کو بچایا سکتا ہے اور ماں کے صحت کو بھی برقرار رکھا جا سکتا ہے. چلیں ہم اس کی مزید بھی علامات اور وجوہات پہ بھی بات کریں گے. یہاں پہ ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں HIV ایڈز کی بیماری کے حوالے سے. 1 دسمبر دنیا بھر میں HIV ایڈز کا عالمی دن منایا جاتا ہے, اور اس دن لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے مختلف پروگرامز ہوتے ہیں, انہیں آگاہی کے میسیجز دیے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر شرف علی شاہ صاحب موجود ہیں اسٹوڈیو میں, ہم بات چیت کر رہے ہیں. اور اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں, ہمارا نمبر اسکرین پر نمایاں ہے. ڈاکٹر شرف علی شاہ صاحب, تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اگر پریگننسی کے دوران کوئی کسی ماں کو رسک ہو تو چیک کیا جا سکتا ہے. بالکل, ان کا ٹیسٹ کر کے ان کو ڈائگنوسس. کتنے ویکس تک چیک ہو سکتا ہے؟ بالکل, اگر انفیکشن ہے کہ کوشش یہ کی جائے فرسٹ ٹرائمیسٹر جیسے ہی پریگننسی ہو تو اس کی رسک اسسمنٹ ہو, اور اگر یہ پتہ چلے کہ ان کو کوئی رسک HIV کا ہے تو فوراً کا HIV ٹیسٹ کیا جائے. اچھا, رائٹ. اور اگر ایسا ہو تو پھر عموماً جو ہمارے یہاں پروگرام ہے کہ وہ فرسٹ اینٹینیٹل وزٹ جو ہوتی ہے نا اس میں ان کو کرنا چاہیے. تو اس میں بھی اگر نیو بورن ایسا ہے تو پھر ڈاکٹر کیا ایڈوائز کرنا پریفر کرتے ہیں؟ کیا اس بیبی کو کیری کرنا ایڈوائز کرتے ہیں؟ ٹریٹمنٹ اسی وقت سے دینا شروع کر دیتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جیسے اگر جس وقت بھی پتہ چل جائے, اگر ارلی پریگننسی میں پتہ چل جاتا ہے تو مدر کو ٹریٹمنٹ پہ ڈالا جاتا ہے, ان کو HIV کی ٹریٹمنٹ ملتی ہے. تو بہت سارے چانسز جو ہے 40% ہوتے ہیں ویسے, وہ جا کے 5% سے بھی کم ہو جائیں گے. بہت لو. ایک تو پھر جب ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے کہ جو وجائنل ڈیلیوری ہے اس میں رسک زیادہ ہے, تو بچے کو سیزیرین سیکشن کے ذریعے ڈیلیور کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر فوراً بچے کی پیدائش کے بعد بچے کو بھی دوائی دی جاتی ہے اینٹی ریٹروورل irrespective آف ڈائگنوسس. تو اس سے بہت سارے کیسز جو ہیں دنیا میں بچ سکتے ہیں. ہاں, جا کے 1% سے بھی کم ہو گیا ہے. تو یعنی 99% مدرس اگر صحیح انٹرونشن ہو تو صحیح بچہ وہ سیکیور ہو سکتی ہیں اس میں. اور دودھ پلانے کے حوالے سے جو آپ نے بات بتائی, دودھ میں بھی یہ HIV وائرس جو ہے وہ ہوتا ہے. مدر کو اگر پتہ چل جاتا ہے تو اب یہ رسک بینیفٹ ریشو دیکھا جاتا ہے. جیسے افریقن کنٹریز ہیں اس میں اسٹڈیز ہوئی ہیں, تو وہاں بچے جو ہے خوراک کی کمی کی وجہ سے بہت سارے اموات ہوتے ہیں, مگر پاکستان میں یہ صورتحال نہیں ہے. تو اگر وہ پتہ چلے کہ مدر HIV انفیکٹڈ ہے اور بچہ نہیں ہے ابھی, تو ان کو دودھ جو ہے وہ سبسٹیٹیوٹ کیا جا سکتا ہے. اوکے, صحیح. اور اس کے علاوہ اور کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں جن سے پھیل سکتا ہے؟ جیسے کہتے ہیں کہ بھئی غیر صاف شدہ جو آلات ہوتے ہیں یا ڈینٹسٹ کے پاس کنٹیمنیٹڈ, کیونکہ یہ جو مرض ہے باڈی فلوئڈس جو بھی انسان کی رطوبتیں ہیں متاثرہ شخص سے دوسروں میں جاتی ہیں, وہ سب سے زیادہ جو عام رطوبت ہے وہ خون ہے.
تو خون آپ بلڈ ٹرانسفیوژن کے ذریعے بھی جا سکتا ہے، انجیکشن سے انڈائریکٹلی جا سکتا ہے، یا وہ آلات جو جرائی کے اس میں کام آتے ہیں، یا ناک چھیدنے کے، کان چھیدنے کے لیے انسٹرومنٹ یوز کیا، اگر وہ کنٹامینیٹڈ ہے تو چانسز ہے ملٹیپل لوگوں کو جو جی ہوتی ہیں بالکل اسٹرلائز کیے بغیر اگر انسٹرومنٹ یوز کیے جائیں تو پھر چانسز ہے. تو مطلب جو بھی آدمی جب بھی کوئی ایسی ہیلتھ کیئر فیسلٹی لے تو اسے پوچھنا چاہیے کہ بھئی یہ اسٹیرلائز ہیں بالکل بالکل انشور کیا جائے، اور وہی آلات دوبارہ. اس سے ڈاکٹر حضرات ناراض تو نہیں ہوں گے، پوچھیں گے آپ نے کیسے پوچھا ہے مجھ سے؟ نہیں، مگر طریقہ ہوتا ہے، سوشلی ایکسیپٹیبل لفظ استعمال کی جائیں تو ڈاکٹر سمجھ جاتا ہے پر خبردار ہو جاتا ہے. اچھا اچھا. تو یہ بتائیے کہ بیماری جیسے آپ نے بتایا کہ 5 سے 10 سال لگتے ہیں بیماری ہونے میں یا علامات ظاہر ہونے میں، تو کیا ایسی علامات ہیں کہ اگر کسی کو محسوس ہوں، پتہ چلے، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ قوت مدافعت، آپ کو پتہ ہے یہ جو وائرس ہے نا انسان کے قوت مدافعت کو ختم کرتا ہے. خاص سیلز ہوتے ہیں وائٹ سیل بلڈ کے، جس کو ہم CD4 سیلز کہتے ہیں، وہ اس کو اٹیک کرتا ہے اور وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں، ان کے تعداد بہت کم ہو جاتی ہے. تو انسان کی جو امیونٹی جب ختم ہو جائے تو ہر بیماری اس کو لگ جاتی ہے. سب سے پہلے تو اس کو ڈائریا بہت ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے پتہ ہے ہمارے یہاں پانی اور وہ صحیح نہیں ہے، تو وہ غذا اور پانی کنٹامینیٹ استعمال کرنے کی وجہ سے ڈائریا بار بار ہونا، اس کا ٹھیک نہ ہونا، وزن کا کم ہونا. اس کے بعد ٹی بی ان کو فوراً لگ جاتا ہے. ٹی بی ہمارے یہاں بہت زیادہ آسانی سے ٹی بی لگ جائے گا ان کو. اس کے بعد پھر یہ بلڈ بورن انفیکشنز جو ہیپیٹائٹس بی سی آلریڈی آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں زیادہ ہے. اس کے بعد ایک خاص قسم کی نمونیا ان لوگوں کو ہو جاتی ہے. تو اگر کسی بھی انسان کا وزن بغیر کسی سبب کے کم ہو رہا ہو، یا اس کو بار بار ڈائریا ہو رہا ہو، بخار ہو رہا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکن کے بہت سارے ریشز ہوتے ہیں، تو ان کو HIV کا ٹیسٹ کرانا ضروری ہے. ایسی علامات تو بعض اوقات ویسے بھی نارملی ہوتی ہیں، جس کے لیے مریض جاتا ہے ایک عام GP کے پاس، ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے کے لیے. تو اب یہ ذمہ داری تو زیادہ پھر ڈاکٹر پہ ہی آتی ہے نا کہ وہ اس کو پراپر ڈائگنوز کر لے. یہی بہت اہم بات ہے. ڈاکٹر نے ڈائگنوز نہیں کیا اور سالہ سال وہ چلتا رہا کہ بخار ہے تو بخار کی دوا دے دی، موشن ہے تو موشن کی دوا دے دی. بالکل یہ بہت ضروری ہے کہ ڈاکٹر رسک اسیسمنٹ کرے، اور بہت سارے رسک اسیسمنٹ کے طریقے ہیں جو ایزیلی ڈاکٹرز کو پتہ ہے. مگر ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ علامات سے پہلے اس مرض کو تشخیص کیا جائے، کیونکہ میں نے بتایا نا علامات تو ہوں گی 5 سے 10 سال بعد. پھر آپ کو اسکریننگ تو کرنی پڑے گی. اس کے بیہیویئر سے، ہسٹری سے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر اس کو پوچھتے ہیں ہم سوالات کہ بھئی آپ نے کبھی نشے کا عادی تو نہیں ہے، آپ کو کوئی سیکسولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشن تو نہیں ہوا کبھی. ہائی رسک گروپس کن کو کہہ سکتے ہیں؟ کس کمیونٹی میں ان کو کی پاپولیشن ہم کہتے ہیں، جو 4-5 پاپولیشن ہیں جن کو ہائی رسک پاپولیشن بھی کہا جاتا ہے، جس میں ایک تو سیکس ورکرز ہیں، اس میں فیمیل سیکس ورکرز بھی ہیں، میل سیکس ورکرز بھی ہیں. اس کے بعد ٹرانسجینڈر پاپولیشن آپ کو پتہ ہے جو ایسے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر سیکس میں بھی انوالو ہوتے ہیں. وہ ڈرگ یوزرز بھی وہ جو خاص طور پہ سوئی سے کے ذریعے نشہ کرتے ہیں اور وہ سوئیاں ایکسچینج کرتے ہیں. اس طرح سے پرزنرز ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک جیل میں بند ہیں کسی وجہ سے، وہ بہت سارے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، تو اس میں بھی یہ رسک ہو جاتا ہے. تو کی پاپولیشن میں ٹرانسجینڈر، سیکس ورکر اینڈ مین ہو ہیو سیکس مین، یعنی کہ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ہم جنس پر لوگ جس کو کہتے ہیں. صحیح، ان کو بھی سیاست. تو ڈاکٹر صاحب یہ پاکستان میں صورتحال ہے کیا اس وقت؟ پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اندازاً 2 لاکھ کے قریب جو ہے مریض ہیں پورے ملک میں، اور ہر سال 25,000 نئے مریض پیدا ہوتے ہیں. اور ہو رہے ہیں، ابھی بھی ہو رہے ہیں، ابھی ہو رہے ہیں. یہ 2020 میں 25,000 ہوئے ہیں، یہ بڑھتے جا رہے ہیں. پہلے 6,000 7 سال ہوتے ہیں، اب 25,000 تک پہنچے. اور ہم دنیا میں کوئی چند ممالک ایسے ہیں جن میں کیسز بڑھ رہے ہیں نئے، اور باقی پورے دنیا میں کیسز کم ہو رہے ہیں. اور سب سے جو اہم بات ہے، ہمارے یہاں جو 2 لاکھ کیسز میں بتا رہا ہوں، اس میں کوئی 22% لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کو HIV ہے. 80% کے قریب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو پھیلا ہی رہے ہوں گے. ہاں، تو اب یہ ہے کہ ان کو خود ہی نہیں پتا تو وہ کس طرح. اس کے بعد جو لوگوں میں 12% ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں، یعنی کہ 98% یعنی ٹوٹل 2 لاکھ میں 12% جو ہے وہ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں. 88% باقی رہے. ہاں، تو وہ علاج نہیں کر رہے، تو وہ بھی تو پھیلا بالکل. تو یہ ضروری ہے کیونکہ جو بھی انڈیکیٹرز ہیں یا جو بھی اس کو بچاؤ کرنے کے طریقے ہیں، اس میں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیسٹ کریں، جن کو بھی شک ہو وہ ٹیسٹ کرائیں.
اور اگر ٹیسٹ میں پازیٹو ہوتا ہے اس کو ایک دم ٹریٹمنٹ پہ ڈالیں. تو ٹریٹمنٹ ایز پریونشن یوز ہوتا ہے کہ اگر جس کو آپ ٹریٹ کر رہے ہیں تو وہ ایک تو اس کی اپنی صحت برقرار رہے گی, دوسرا یہ ہے کہ وہ سے انفیکشن دوسروں میں نہیں جائے گا. یہ کتنا ونڈو پیریڈ کتنا ہوتا ہے کہ علاج آپ نے شروع کیا اور پھر انفیکشن کا اسپریڈ ہو گیا؟ فوراً جیسے ہی آپ نے چند ہفتوں کے اندر اندر وہ انفیکشن ان کی دوسروں میں نہیں جائے گی, وائرل لوڈ کم ہو جاتا ہے بہت. اچھا اوکے صحیح. اور خاص طور پہ سندھ کی کیا صورت حال ہے؟ سندھ میں دیکھیں, سندھ میں دیکھیں نا دوسرا آپ کو ایپیڈیمک ہو گیا, کیونکہ یہ ہمارے یہاں جو انفیکشن ہے یہ 53% جو میں نے بتایا نا 2 لاکھ کے قریب کیسز ہیں پورے ملک میں, تو 53% جو ہے اس میں جو کی پاپولیشن ہے, جیسے میں نے بتایا کہ ٹرانسجینڈر ہیں, فیمیل سیکس ورکر, میل سیکس ورکر, ڈرگ جو سب سے زیادہ ان لوگوں کی پاپولیشن کی تعداد کراچی میں, سندھ میں, کیونکہ اس کراچی سب سے بڑا شہر ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس قسم کے لوگ بڑے شہروں میں زیادہ ہوتے ہیں, لاہور میں بھی ہیں, کوئٹہ میں بھی ہیں, پشاور میں, مگر جتنے تعداد کراچی میں ہے وہ سب پورے ملک میں سب سے زیادہ ہے. تو اس لیے وہ زیادہ ہمیں پریشانی اس بات کی ہے کہ وہ ان سے انفیکشن جو ہے وہ جنرل پاپولیشن میں جاتا ہے, بیچ میں بریجنگ پاپولیشن ہوتی ہے, جیسے کہ سیکس ورکر ہے وہ کی پاپولیشن ہے, اور جو اس کا کلائنٹ ہے وہ برجنگ پاپولیشن ہے. اب وہ کلائنٹ جو ہے نا وہ لوگ رسک پاپولیشن کی وائف ہے, وہ انفیکشن جو ہے, اور عورتوں کو میں نے بتایا کہ 22% ہماری عورتیں ہیں 2 لاکھ کیسز میں جو ہیں, اور 3% بچے ہیں, 3% تقریباً بچے ہیں, اور 22% جو ہے نا عورتیں ہیں. اور زیادہ تر عورتیں جو ہماری HIV میں ڈائگنوز ہوئی ہیں وہ ہیں جو میرڈ عورتیں ہیں, اور موسٹلی ان کا جو ہسبینڈز ہیں وہ HIV پازیٹیو ہیں. اس کا مطلب ہے زیادہ تر ان کی جو انفیکشن ہوئی ہے وہ اپنے ہسبینڈز کی طرف سے ہوئی. اور بچوں کے حوالے سے بچوں میں سندھ میں پورے دنیا میں ٹرینڈ یہ ہے کہ بچوں میں ورٹیکل ٹرانسمیشن ہوتا ہے. جیسے میں نے ذکر کیا کہ اگر ماں HIV انفیکٹڈ ہے, اس کو پتہ نہیں ہے اور کوئی انٹرونشن نہیں ہو رہی, تو بچے میں منتقل ہو سکتا ہے دوران پریگننسی کے, دوران ڈیلیوری کے, یا دوران لیکٹیشن کے, جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے. مگر پاکستان میں ورٹیکل ٹرانسمیشن سے زیادہ انجیکشن کے ذریعے ہوا ہے. اب جیسے ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا بچوں میں زیادہ جو انفیکشن ہو رہے ہیں. کیا ایج گروپ ہے بچوں کا؟ بچوں میں یہ 0 سے لے کے 14 سال تک بچے جو رتے دیروں میں ہوئے, لاڑکانہ میں جو آؤٹ بریک ہوا ہے 2019 میں, جس میں 1200 سے زیادہ بچے جو ہے HIV پازیٹیو ڈائگنوز ہوئے ہیں, اور ان سب کو موسٹلی جو ہے وہ سرنج کے ذریعے یا ڈرپوں کے ذریعے ہوا ہے, کیونکہ ان کی مدرس HIV نیگیٹو ہیں. بہت سارے بچوں کے جب ہم نے ٹیسٹ کیا وہاں تو جو سرنجیں یوز ہوئی ہیں وہ کنٹیمنیٹڈ ہیں, اور وہ ہیلتھ کیئر ورکر ذمہ دار ہیں. انٹرنیشنل ٹیم آئی باقاعدہ WHO کی, UNAIDS کی, اس کے ساتھ ساتھ CDC کے لوگ بھی تھے جنہوں نے بیٹھ کے یہاں انویسٹیگیٹ کیا اس کو, اور ان کی جو رپورٹ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو میجر کاز اس آؤٹ بریک کا جو لاڑکانہ میں رتے دیروں میں ہوا ہے وہ ان سیف انجیکشن پریکٹس سے, اور ہیلتھ کیئر ورکر ذمہ دار ہوا نا. بالکل ہیلتھ کیئر ورکر, اس میں آپ کا فارمل سیکٹر بھی آتا ہے, انفارمل سیکٹر بھی آتا ہے. اس کا مطلب وہاں کے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز میں بھی اویئرنیس نہیں ہے. ایک تو اویئرنیس کا ہونا ہے, پھر وہ لاپرواہی بھی تو ہے نا. صرف اویئرنیس, بہت سارے لوگ جانتے ہیں مگر اس کے باوجود لالچ میں, جیسے نا سوئی لگانے سے آپ زیادہ پیسے لیتے ہیں, 10 روپے آپ بچا لیں گے کیا ہوگا. ہاں, تو اب یہ ہے کہ ایک تو لا علمی ہے, پھر جو لاپرواہی ہے, نیگلیجنس ہے, تو بہت سارے اس میں فیکٹرز ہیں. اس میں بھی لوگوں کا بھی ایک بڑا رول ہے کہ وہ اب نئی سرنج ہر دفعہ جو ہے اپنی لے کے جائیں. یہ کیونکہ اسی لیے اویئرنیس میں جو ہے بہت طاقت ہے کہ امپاورمنٹ ہوتی ہے کمیونٹی کی. کمیونٹی کو بتانا ہے آپ کو کہ یہ اس کا سبب کیا ہے, آپ کس طرح سے اس کو بچ سکتے ہیں. تو غیر ضروری سوئی کا استعمال, اور اگر ضروری ہے سوئی تو پھر ہمیشہ ڈسپوزیبل سوئی. مگر اب تو آٹو لاک سرنجز آ گئی ہیں, اور وہ گورنمنٹ کا ایک پروگرام بھی ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ ابھی نہیں ہوا, اسمبلی میں بل پاس کیا ہوا, تو وہ اس میں پھر وہ سرنجز ایسی ہوں گی جو دوبارہ استعمال کے قابل نہیں رہیں گی. تو ان چیزوں کی ضرورت. آخری بس بات مختصر سی بتا دیں کہ اگر کسی کو علامات کا ہو شبہ تو وہ کہاں رابطہ کرے؟ ٹریٹمنٹ ہیلپ لائن ہے, کوئی ہیلپ لائن وغیرہ کوئی کچھ وقت ہوتی تھیں, اب اس وقت مجھے نہیں لگتا کوئی ہیلپ لائن ہے, مگر بہت سارے گورنمنٹ کے سینٹر, جیسے 16 سینٹر پورے ملک میں 45 سینٹر ہیں, 45 16 سینٹر سندھ میں HIV ٹریٹمنٹ میں, وہاں جا سکتا ہے. مگر اگر کہیں نہیں بھی جائے, کسی بھی ڈاکٹر کے پاس, گورنمنٹ ڈاکٹر کے پاس جائے, اس پہ جائے گا تو اس کو صحیح طرح سے گائیڈ کر لے گا.
چلیں بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شاہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. انشاءاللہ باقی برج کنسلٹنسی کے حوالے سے جو ہے ہم پھر کسی اور شو میں آپ کو انوائٹ کریں گے اور آپ کیا کام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی پھر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر فرید شاہ صاحب کی. HIV ایڈز سے بچنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور آپ خود احتیاط کریں اور خود اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سمٹم ایسے ہیں تو خود رابطہ کریں اسپتال میں اور علاج حاصل کریں، کیونکہ آپ اگر سیف رہیں گے تو آپ کا خاندان سیف رہے گا اور آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ سیف رہیں گے. اس میں سب سے بڑا کردار آپ کا بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز پر بھی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین رند کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.